إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحتیں اہل ایمان کو یقیناً فائدہ دیتی ہیں. جمعہ کی اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے کچھ قیمتی نصیحتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور نصیحت کی جب بات آئے تو حدیث رسول سے بہتر سامان نصیحت کوئی اور دنیا میں نہیں ہے. تو آج کی گفتگو میں نے آپ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے، جس حدیث میں 3 ایسی نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ اگر ان 3 نصیحتوں میں کسی ایک نصیحت پر بھی کما حقہ عمل ہو جائے، انسان کا بیڑا پار ہو جائے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جو ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرتے ہوں. حدیث سنن ترمذی کی ہے، اور سنن ترمذی کے علاوہ اور کتب احادیث میں بھی موجود ہے. صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور 3 قیمتی نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں. حضرت معاذ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. حدیث کے الفاظ بس اتنے ہیں، لیکن یہ 3 ایسی قیمتی نصیحتیں ہیں کہ واللہ کما حقہ، ان میں سے ایک پر بھی عمل نصیب ہو گیا، ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی نصیحت اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں رہو تقوی کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. پہلی نصیحت تقوی کی جا رہی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہر سانس ڈرتے رہو، ہر لمحہ ڈرتے رہو. اور کہا جا رہا ہے کہ تقوی اس کی سچی پہچان کیا ہے کہ انسان جہاں بھی رہے وہ اللہ سے ڈرتا رہے، یہی تقوی کی پہچان ہے. تقوی اسے نہیں کہتے کہ میں مسجد میں ہوں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں، اور مارکیٹ میں جاتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، ظلم کرتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں. تقوی اسے نہیں کہتے ہیں. کہا تقوی اللہ کے اس خوف کو کہتے ہیں جو زندگی کی ہر سانس میں شامل رہے،
وہ مسجد میں بھی رہے، وہ گھر میں بھی رہے، وہ دکان میں بھی رہے، وہ مکان میں بھی رہے، وہ سفر میں بھی رہے، وہ حضر میں بھی رہے، وہ تنہائیوں میں بھی رہے، وہ اجتماعیت میں بھی رہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور یہ احساس کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اللہ کا خوف جو زندگی کی ایک ایک سانس میں ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کہا اتق اللہ حیث ما کنت۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب پیارے نبی کی زندگی کے آخری ایام میں جب صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ پیارے نبی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، جب صحابہ نے اس احساس کے ساتھ کہ نبی اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، جانے والے ہیں، آپ سے کچھ قیمتی نصیحتیں ہمیں لے لینی چاہیے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی فصیح و بلیغ نصیحت ارشاد فرمائی جس سے سننے والوں کے آنکھیں بہ پڑی، دل کانپ اٹھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع فاوصینا، کہا کہ لگتا ہے اللہ کے نبی آپ کی نصیحت تو ہمیشہ نصیحت ہوا کرتی ہے، لیکن آج کا انداز نصیحت کچھ الگ ہی ہے، آج کا انداز نصیحت کچھ جدا ہی ہے، اور آپ کی طرز گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ شاید دنیا سے بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں، لہٰذا اگر بات ایسی ہی ہے کہ دنیا سے رخصتی کا وقت آپ کا قریب ہے، فاوصینا، ہمیں وصیت کر جائیے، ہمیں نصیحت کر جائیے، آنے والی نسلوں کو وصیت کر جائیے۔ صحابہ کرام نے پیارے نبی کی دنیا سے رخصتی کے حوالے سے جب وصیت کی درخواست کی تو پیارے نبی نے سب سے پہلی نصیحت جو ارشاد فرمائی کہ اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ۔ لوگو جامع نصیحت سننا چاہتے ہو اور جامع وصیت سننا چاہتے ہو، جامع پیغام سننا چاہتے ہو، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ زندگی میں ہر سانس ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ بولنے سے پہلے سوچو جو بول رہا ہوں اللہ کے سامنے اگر پوچھ تاچھ ہوئی تو کیا جواب دوں گا اس پر۔ قدم بڑھانے سے پہلے سوچو جس منزل کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں اس سلسلے میں اللہ کے پاس سوال ہو گیا تو میرا کیا جواب ہوگا۔ زندگی کا تمہارا ہر قول و عمل اللہ کے خوف اور اللہ کے تقوی کے سائے میں ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر کے پوچھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا، حضرت عمر بہت ذی علم شخصیت، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی بہت ذی علم شخصیت، علم والا علم والے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، علم والا اپنے تجربات اپنا علم دوسروں سے شیئر کرتا ہے، تو ابی بن کعب کے مقام و مرتبے سے حضرت عمر واقف تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابی تقوی کسے کہتے بتاؤ نا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بڑے سادہ سے انداز میں حضرت عمر کو جواب دیا کہ امیر المومنین ذرا بتائیے، اگر کبھی آپ کو کسی ایسے راستے پہ چلنے کا موقع آ جائے جو راستہ کے بڑا تنگ ہو، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑی ادھر بھی کانٹے دار جھاڑی، راستہ تنگ، کیسے چلیں گے آپ؟ حضرت عمر نے کہا راستہ تنگ، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں، ایک ایک قدم پھوم پھوم کر رکھنا پڑے گا مجھے، سیدھا چلنا پڑے گا مجھے، دائیں ہٹوں گا تو داہنی جانب کی کانٹیوں سے میرا کپڑا الجھ جائے گا، بائیں ہٹوں گا بائیں جانب کی کانٹیوں سے میرا کپڑا الجھ جائے گا، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑے گا اور سیدھا چلنا پڑے گا۔ ابی بن کعب نے کہا کہ بس امیر المومنین، بس اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ سمجھ جائیے کہ زندگی کا سفر بھی ایک ایسا ہی تنگ راستہ ہے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں۔ حضرات یہاں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تقوی کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی ہے نا، یہ بڑی معنی خیز مثال ہے۔ کہا کہ تنگ راستہ ہے، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، چلنے والے کو ان دونوں کانٹے دار جھاڑیوں سے خود کو بچانا ہے۔ یہ جانتے ہیں یہ اصل میں تقوی کا جو کانسیپٹ پیش کیا ہے اس مثال کے ذریعے سے، شیطان مجھے اور آپ کو شکار کرنے کے لیے، ہم انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دو قسم کے جال بچھاتا ہے، دو قسم کے حملے کرتا ہے، وہ ہر شخص پہ یہ دو حملے کرتا ہے۔ تقوی نام ہے شیطان کے ان دو حملوں سے خود کو بچانے کا۔
کیا ہیں یہ دو حملے؟ یاد رکھو، شیطان دو قسم کی جال بچھاتا ہے. جو پہلے حملے میں بچ گیا اس کے سامنے دوسری جال بچھاتا ہے. اچھے اچھے لوگ جو پہلے حملے میں اسے شکست دے دیے، اسے ہرا دیے، دوسرے حملے میں خود ہار جاتے ہیں. اسے اہل علم کہتے ہیں پہلا حملہ ہے شبہات کا، دوسرا حملہ ہے شہوات کا. پہلا حملہ شیطان کرتا ہے مجھ پر، آپ پر اور ہر صاحب ایمان پر، اسے کہتے ہیں شبہات کا حملہ. یعنی ہمارے دل میں ایمان کے سلسلے میں شک ڈال دیتا ہے، دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے، اللہ کے سلسلے میں شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے، آخرت کے سلسلے میں شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے. غلط قسم کے خیالات اللہ کے سلسلے میں آنے لگتے ہیں، غلط قسم کے خیالات دین کے سلسلے میں آنے لگتے ہیں، غلط قسم کے خیالات قرآن کے سلسلے میں آنے لگتے ہیں، غلط قسم کے خیالات آخرت کے سلسلے میں آنے لگتے ہیں. کیا واقعی ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے؟ کیا واقعی قیامت قائم ہوگی؟ یا بس ایسے ہی ہے سب کچھ؟ یہ پہلا حملہ ہوتا ہے شیطان کا، جسے شبہات کا حملہ کہا جاتا ہے. اور جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کا رشتہ علم سے ہوتا ہے، جن کا تعلق علم سے ہوتا ہے، وہ اس حملے میں شیطان کو شکست دیتے ہیں. علم ان کے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے انہیں. جو شبہات شیطان ذہن میں ڈالتا ہے، علم اس کے ایک ایک شبہ کا جواب دیتا جاتا ہے. علم والا اس پہلے حملے میں شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہوتا ہے. اور رہے وہ لوگ جو علم کتاب و سنت سے دور، علم شریعت سے دور، علم عقائد سے دور، ان میں سے بہت ساری اپنے متاع ایمان گوا بیٹھتے ہیں. کہنے کو ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، کہنے کو ان کا نام زید بکر ہے، کہنے کو وہ مسجد میں آتے بھی ہیں، کہنے کو سر پہ ٹوپی چہرے پہ داڑھی بھی رہتی ہے، کہنے کو وہ مسجدوں میں حاضری بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. دل کا حال پوچھو تو اپنی متاع ایمان و یقین کب کے گوا بیٹھے ہیں. یقین نہیں اللہ کی باتوں پر، یقین نہیں رسول اللہ کی باتوں پر، یقین نہیں قرآن کے پیغام پر، یقین نہیں حدیث کے پیغام پر. یہ پہلا حملہ ہوتا ہے جہاں شیطان شبہات کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا، جسے اللہ توفیق دے، جس کے پاس علم ہو، وہ ہر شبہ کا جواب اس کا علم دے دیتا ہے. شیطان اس انسان کے پاس دوسرے راستے سے آتا ہے، اس انسان پہ دوسرا حملہ کرتا ہے کہ چلو اس کو میں شبہات کے راستے سے بہکا نہ سکا، میں اس کے ایمان میں شک نہ ڈال سکا، میں اس کے عقیدے کو لوٹ نہ سکا، میں اس کی توحید کو بگاڑ نہ سکا. چلو اب دوسرا حملہ. اس دوسرے حملے کو اہل علم کہتے ہیں شہوات کا حملہ. شہوت انسانی طبیعت اور انسانی مزاج میں اللہ نے کچھ چیزوں کی طرف رجحان رکھا ہے، میلان رکھا ہے. انسان کی خواہشیں، اگر شہوات کا آسان ترجمہ کہیں، انسان کی خواہشیں، خواہشات کے راستے سے آتا ہے شیطان. اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. شہوتوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ. کسی کے پاس عورت کے راستے سے جاتا ہے، کسی کے پاس ناجائز دولت کے راستے سے جاتا ہے، کسی کے پاس شہرت کے راستے سے جاتا ہے، کسی کے پاس کرسی کے راستے سے جاتا ہے، کسی کے پاس عہدہ و منصب کے راستے سے جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طلب اور جس کی چاہت میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. شریعت کہتی ہے کہ ان چاہتوں کو جائز دائرے میں رکھو، جائز دائرے میں رکھو. جائز دائرے میں رکھ کر اپنی ان خواہشات کو پوری کرنے کی شریعت تعلیم دیتی ہے. لیکن شیطان کو چونکہ گمراہی مقصود ہوتی ہے تو وہ انسانوں کے پاس جن کو وہ شبہات کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا، وہ شہوتوں کے ذریعے سے آتا ہے، خواہشات کے ذریعے سے آتا ہے. اور یہاں وہ اچھے بڑے پہلوان جو پہلے حملے میں شیطان کو شکست دے دیے تھے، ہرا دیے تھے، وہ یہاں اس دوسرے حملے میں آسانی سے شکست کھا جاتے ہیں. مال کی جب بات آتی ہے، دولت کی جب بات آتی ہے تو دولت کی ہوس ایسی ہے کہ میں حلال و حرام کی تفریق نہیں، جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، بس حل من مزید، اور چاہیے. زندگی سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں.
میں نے دولت اتنی جمع کی ہے کہ میری نسلیں کھا سکتی ہیں، پھر بھی ہوس دنیا ایسی کہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر. دیکھو شریعت مال کمانے سے روکتی نہیں ہے، دولت جمع کرنے سے شریعت منع کرتی نہیں ہے، بس شریعت کہتی ہے کہ جائز اور حلال راستے سے جتنا کمانا ہے کماؤ، جائز اور حلال راستے سے جتنا جمانا ہے جماؤ. شریعت آپ کو روکتی نہیں ہے. لیکن جہاں حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے، مجھے معلوم ہے کہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں لقمہ حرام ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ جو گھونٹ میں پی رہا ہوں یہ گھونٹ پانی کا حرام ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ جو کپڑا میں پہن رہا ہوں لباس حرام ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ اس دولت کی پائی حرام کی ہے. سودی معاملات کرتا ہوں جان بوجھ کر، دھوکہ دیتا ہوں جان بوجھ کر، دوسروں کی پراپرٹیز پہ دعوے کرتا ہوں جان بوجھ کر، لائروں کی طاقت کے بل پہ دوسروں کی جائیداد پہ حقداری جتاتا ہوں جان بوجھ کر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوتوں کا جو فتنہ ہے اس فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا ما ترکت بعدی فتنة نظر علی الرجال من النساء. آپ نے کہا شہوتوں کے فتنے سے ہوشیار رہو. شہوتوں کے فتنے سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے، مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. یہاں شریعت عورت کی تحقیر نہیں کر رہی ہے، عورت کی کوئی تذلیل نہیں کر رہی شریعت، بلکہ شریعت ان خواتین کی بات بتا رہی ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں، بے حیا ہوتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں، بے حجاب ہوتی ہیں، بن سور کے سڑکوں پر گلیوں پر دعوت نظارہ مردوں کو دیتی ہیں. ایسی عورتوں کو وقت کا بہت بڑا فتنہ قرار دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة نظر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا اور لڑکیوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. حضرات یقین کیجئے تقوی نام ہے اس زندگی کا جس زندگی میں آپ اور ہم شیطان کی ان دو حملوں میں شیطان کو ناکام کریں. شبہات کے حملے میں بھی وہ ناکام ہو، شہوتوں کے حملے میں بھی وہ ناکام ہو. اور جیسے شبہات کے حملے سے بچانے والی چیز علم ہے تو شہوتوں کے حملے سے بچانے والی چیز صبر ہے. شہوتوں کے حملے سے وہی بچ سکتا ہے جس کے پاس صبر ہو. تو علم اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو شیطان کی ان دو حملوں سے بچا کر اللہ کے متقی بندوں کی صف میں شامل کرتی. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہو اللہ سے ڈرو، متقی بنو. اور یاد رکھو ایک اور تقوی کا کانسیپٹ میں بتاتا ہوں. آدمی کا تقوی اس کی پہچان کہاں ہوتی ہے؟ آدمی کے تقوی کی پہچان اس کی عبادتوں سے نہیں ہوا کرتی. قرآن پڑھو، قرآن میں تقوی کا ورڈ اور تقوی کا لفظ عبادات سے زیادہ معاملات کے سیاق میں آیا ہے. معاملات کے سیاق میں آیا. مطلب یہ ہے آدمی کے تقوی کو دیکھنا ہو تو اس کا لین دین دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، اس کا طرز معاشرت دیکھو، کون تقوی میں کہاں کھڑا ہے وہ وہاں معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے محترم بھائیوں پہلی نصیحت ہے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے تقوی کا دامن اپنے ہاتھ پہ تھامے رکھو. اور شریعت کہتی ہے تقوی یہ اتنی بڑی سعادت ہے. دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے متقی بندوں میں شامل فرما، مجھے تقوی کی دولت نصیب فرما. یہ مانگنا چاہیے اللہ سے. اور دعائیں سکھائی گئیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، میں تجھ سے بے نیازی مانگتا ہوں. رب سے مانگنا چاہیے کہ پروردگارہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک صالح متقی بندوں میں مجھے شامل فرما دے. دوسری نصیحت کہا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. دوسری بڑی پیاری نصیحت کہا جب بھی گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو کہ وہ نیکی گناہ کو مٹا کے رکھ دے گی. دیکھو ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں. ہم صبح غلطی کرتے ہیں، شام غلطی کرتے ہیں، آج غلطی کرتے ہیں، کل غلطی کرتے ہیں، جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں، انجانے میں بھی کرتے ہیں. بشر ہے، انسان ہے. یہ خطاؤں کا پتلا ہے، یہ گناہوں کا پتلا ہے.
اس زمین پر انبیاء اور رسولوں کے سوا کوئی گناہوں سے معصوم نہ رہا، کوئی خطاؤں سے معصوم نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اسی قدر کشادہ ہے کہ تو جس قدر خطا کار ہے انسان، تو جس قدر گنہگار ہے انسان، میری رحمت و مغفرت بھی تیرے لیے اسی قدر وسیع اور کشادہ ہے۔ بس جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی خطا ہو جائے، میری طرف رجوع ہو جا، میری طرف رجوع ہو جا، میری دربار میں آ کے میری جناب میں کچھ آنسو بہا دے، ندامت کے آنسو بہا دے، اپنی خطا کار ہونے کا اقرار کر لے، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ گناہوں کی بخشش، خطاؤں کی بخشش کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہو، جب بھی ہم سے خطا ہو، زبان سے ہم توبہ کریں۔ لیکن اس حدیث میں گناہوں سے توبہ کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بتایا گیا، اور وہ یہ ہے زبان کے بجائے عمل سے توبہ کرنا۔ اور عمل سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے، چھوٹا ہو کہ بڑا، فوراً اس گناہ کا احساس کر کے ایک نیکی کر لو۔ کوئی گناہ کر دیا، کسی کو غلط نظر دیکھ لیا، گناہ یاد رکھو، سامنے کوئی غریب آیا اس کو صدقہ کر دو، اس گناہ کو یاد رکھ کر کہ پروردگارہ وہ جو غلط نظر دیکھ لیا اس صدقے کی عوض معاف فرما دے۔ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، جب بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً نیکی کر لو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا کے رکھ دے گی۔ اور جتنا بڑا گناہ کیا، جتنا بڑا گناہ کیا، نیکی بھی اتنی ہی پاورفل کرو تاکہ وہ اس کا کفارہ بن سکے۔ حدیثوں میں آتا ہے، دیکھیے، جب سب لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیے، مختلف مقامات میں ایمان قبول کرنے والے صحابہ ہجرت کر رہے تھے مدینہ، تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنے دوست، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت کر کے وہ بھی مدینہ آئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد ان کے جو دوست تھے حضرت طفیل کے، مدینے کی آب و ہوا، مدینے کا موسم، مدینے کا کلیمنٹ جو انہیں راس نہ آیا، سیٹ نہ ہوا، بیمار ہو گئے۔ بیمار ہونے کے بعد پہلے سے اپنے وطن کو چھوڑ کے آنا، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آنا، بستی کو چھوڑ کے آنا، وہ پرانی یادیں ستا رہی تھیں۔ ادھر موسم، آب و ہوا، کلیمنٹ راس نہ آیا، بہت پریشان ہو گئے، بیمار ہو گئے، بیماری بڑھتی گئی، صبر نہیں ہو سکا، صبر نہیں ہو سکا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کے اس ساتھی نے کیا کیا؟ کھینچی لی یا ایک چھری لی، چھری لے کر اپنی انگلیاں آپ کاٹ لی، ٹینشن میں اپنی انگلیاں آپ کاٹ لی، اور خون بہتا گیا، خون بہتے بہتے انتقال کر گئے، انتقال ہو گیا۔ صحابی ہیں، پیارے نبی موجود ہیں، پیارے نبی کے حین حیات، پیارے نبی کی موجودگی میں اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ ہجرت جیسی نیکی کر کے اپنے وطن، رشتہ دار، دوست و احباب کی محبت کو قربان کر کے وہ مدینہ آئے ہیں، بس اتنی بڑی غلطی ہو گئی، انگلیاں کاٹ لی، خون بہتا گیا، اور خون بہ کے جان ہی نکل گئی۔ آپ کو معلوم ہے خودکشی کرنے والے کے سلسلے میں شریعت کا قانون کتنی سختیاں آئی ہے؟ خودکشی کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، جب ایک بندے نے خودکشی کی تو اللہ نے کہا، بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے سوسائڈ کر کے از خود میری طرف آنے میں جلدی کر لی، میں نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، خودکشی کرنے والے کے سلسلے میں۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، جس نے کسی چھری کے ذریعے سے، کسی ہتھیار سے خودکشی کی ہوگی، کل نار جہنم میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ خود اپنے پیٹ میں وہ چھرا گھونپ رہا ہوگا، خود کو عذاب دے رہا ہوگا، خود کو تکلیف دے رہا ہوگا، اور تڑپ رہا ہوگا، اور طویل مدت جہنم میں اسی قدر جلتا رہے گا اور عذاب میں رہے گا۔ یہ شریعت کا موقف ہے خودکشی کرنے والے کے سلسلے میں۔ اور یہاں دیکھو ایسی ہی بڑی غلطی ہو گئی، انگلیاں کاٹ لی، خون بہ گیا، انتقال کر گئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ ہجرت کیے تھے، وہ اپنے اس ساتھی کی اس حادثے کے بعد بہت دکھی، بہت غم زدہ اور بہت ٹینشن میں رہنے لگے
کہ اللہ کا بندہ ایمان لایا، ہجرت کیا اور اتنی بڑی غلطی کر کے دنیا سے گیا، بہت دکھی، بہت غمزدہ اور بہت ٹینشن میں تھے۔ اللہ کا قانون ہے، یاد رکھو، مومن جب پریشان رہتا ہے تو کبھی کبھار اللہ کی جانب سے مومن کو تسلی دینے کے جو غیبی انتظامات ہوتے ہیں، کسی کسی کے ساتھ وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، جب قیامت قریب آ جائے گی تو مومن کے سارے خواب سچے ہونے لگیں گے۔ جب قیامت قریب آ جائے گی تو مومن کے سارے خواب سچے ہونے لگیں گے۔ ابن حجر فرماتے ہیں، شارح بخاری، قیامت کے قریب مومن کے سارے خواب سچے کیوں ہوں گے؟ کہا اس لیے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، جہاں مومن اجنبی ہوگا تو مومن پریشان رہے گا ان فتنوں سے، اللہ دین پر اسے استقامت کے لیے اچھے اور سچے خواب دکھائے گا مومن کو۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب یہاں طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ پریشان تھے، غمزدہ تھے، دکھی تھے کہ میرا ساتھی اسلام لایا، ہجرت کیا اور اتنی بڑی قربانی کے بعد اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا، سوسائڈ کر کے دنیا سے گیا، بہت دکھی تھے۔ رب العزت نے خواب دکھا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث، رب العزت نے خواب دکھایا، حضرت طفیل نے اپنے اس دوست کو دیکھا، اپنے اس ساتھی کو دیکھا، بہت اچھی حالت میں کھڑے ہیں، بہت اچھی حالت میں اور بہت اچھی کنڈیشن میں کھڑے ہیں۔ پوچھا حضرت طفیل نے کہ بھائی سوسائڈ کر کے دنیا سے گئے تھے، خودکشی کر کے دنیا سے گئے تھے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ صحیح ہے کہ خودکشی جیسا گناہ کر کے میں آیا تھا اللہ کے پاس، پر اللہ رب العالمین نے غفر علی بہجرتی، ہجرت کی نیکی کے بدلے میرا یہ گناہ معاف کر دیا ہے، ہجرت کی نیکی کے بدلے اللہ نے میرے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت طفیل نے دیکھا کہ وہ ہاتھ جس کی انگلیاں انہوں نے کاٹ لی تھی، اس ہاتھ کو ڈھکے ہوئے ہیں، اس ہاتھ کو ڈھکے ہوئے، چھپائے ہوئے۔ حضرت طفیل نے پوچھا یہ جو ہاتھ ڈھکا ہوا یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا قیل لی لن نصلح منک ما افسدت، قیل لی لن نصلح منک ما افسدت، کہا مجھے معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے جسم کے جس حصے کو تم نے اپنے طور پہ بگاڑ لیا پھر ہم اسے دوبارہ نہیں بنائیں گے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت طفیل جاگے اور جا کر سیدھے نماز فجر میں مسجد نبوی میں حاضری دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سارا خواب عرض کیا، آپ نے تصدیق فرمائی کہ سچا خواب ہے، اور آپ نے ساتھ ہی دعا فرما دی، کہا اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اپنے اس بندے کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے۔ وہ ہاتھوں کی بھی بخشش ہو گئی پیارے نبی کی دعا سے۔ غور کیجئے، یہ واقعہ سبق دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو بڑی بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں، تو ان سے معافی کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جتنی بڑی غلطی، جتنا بڑا گناہ ہم نے کیا یاد رکھیں، اور گناہ کو یاد رکھ کر اتنی ہی بڑی نیکی کریں، یہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ اور حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت اس حدیث میں ارشاد فرمائی، کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، خالق الناس بخلق حسن، کہا ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اخلاق کیا کہیں ہم، انسان کی پہچان اخلاق سے، صاحب ایمان کی پہچان اخلاق سے، آدمی کے تقوی کی پہچان اخلاق سے۔ بھائیو، اخلاق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی آمد کا مقصد ہی کو اخلاق میں محصور کر دیا۔ آپ نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، دنیا میں مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اخلاق حسنہ کی وہ تعلیمات جو مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں نے دی تھی، ان تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، مسلمانوں کا جو ماضی روشن رہا، مسلمانوں نے ماضی میں جو عروج کی تاریخ رقم کی، مسلمان جو ماضی میں سر اٹھا کر جیے، اس کے پیچھے سب سے بڑا کردار اگر تھا مسلم قوم، مسلم کمیونٹی کا وہ جو اخلاقی مورل ویلیو جسے کہتے ہیں، ہمارا جو اخلاقی وزن تھا دنیا میں، ہمارا جو اخلاقی وزن تھا دنیا میں، دنیا والوں کے ساتھ مسلمان جس اخلاق سے پیش آتے تھے،
دنیا والوں کے پاس اس کیریکٹر اور اخلاق کا کوئی جواب نہیں تھا. یاد رکھو یہ مکی صورتیں پڑھیے جہاں ابو جہل و ابو لہب صبح و شام آپ کو پریشان کر رہے تھے، ٹینشن دے رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے. اس وقت اللہ رب العزت نے پیارے نبی سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے، آپ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ دشمن کی ساری سازشیں ناکام ہو کر رہیں گی، دشمن کی ساری تدبیریں ناکام ہو کر رہیں گی اور تم کامیاب ہو کر رہے گے مسلمانوں. اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ اخلاق کا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، سب کے ساتھ خالق المسلمین نے، خالق المؤمنین نے، خالق الناس، سبھی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا، چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرنا، معاملات میں امانت داری کو نبھانا، عہد و پیمان کو نبھانا، سلیقے کی بات کرنا، ہر سامنے والے کو ریسپیکٹ دینا. حضرات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کوئی بھی شخص آپ سے بات کرتا، ہر ایک کی بات کو اتنی توجہ سے آپ سنتے تھے، اسے محسوس ہوتا کہ شاید پیارے نبی نے جتنے اہتمام سے مجھے سنا ہے شاید کسی اور کو اتنے اہتمام سے نہ سنا. مصافحہ کرتے کسی سے، سامنے والا جب تک ہاتھ نہ چھوڑتا پیارے نبی ہاتھ نہ چھوڑتے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن آدمی کے بلند اخلاق کو بتاتے ہیں. امیروں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ جو سلوک، وہی سلوک غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ. پیارے نبی کی مجلس میں، پیارے نبی کے دسترخوان پہ امیر سے امیر صحابہ بھی ہیں، غریب سے غریب صحابہ بھی ہیں. نہ امیر صحابہ غریب کو حقیر نظروں سے دیکھ رہے اور نہ ہی وہ غریب صحابہ امیروں کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج محسوس کر رہے. آپ نے لوگوں کو جانچا، تولا، ناپا کیریکٹر کی بنیاد پر، کسی کو خاندان کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، چہروں کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کو جانچا، ناپا، تولا نہیں ہے. خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش. اور دیکھو سب سے بڑی بات، ہمارے اخلاق کا سب سے بڑا ثبوت، ہمارے اخلاق کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے جانتے ہیں؟ ہماری زبان، بات کرنے کا انداز، بات کرنے کا سلیقہ، ہمارا طرز گفتگو. جب ہم اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، جب اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو. یہ اتنی بڑی بات ہے، سلیقے کی گفتگو، اچھی گفتگو، سنجیدہ زبان، سلیقہ مند گفتگو. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل سے باقاعدہ وعدہ لیا. سورہ بقرہ میں ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اے اللہ کہتا ہے بنو اسرائیل سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو سبھی لوگوں سے اچھی گفتگو کرو گے. زبان بتاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک صاحب اخلاق کی زبان پہ گالی گلوچ کبھی نہیں آیا کرتی. ایک صاحب اخلاق بات بات پہ غصہ نہیں کیا کرتا. صاحب اخلاق وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا. زبان اچھی ہونی چاہیے، میٹھی ہونی چاہیے. اس معاملے میں ہم پیارے نبی کی سنت سے کتنی دور ہیں. وہ حدیث آپ نے سنی ہے، آپ گھر کے اندر موجود تھے، ایک شخص نے دستک دی دروازے پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ شخص آنا چاہ رہا ہے. ایک شخص تھا مدینے کا. آپ نے کہا وہ شخص، آپ نے کہا بئس اخو العشیرہ، ارے یہ تو مدینے کا سب سے برا انسان ہے. وہ کوئی منافق رہا ہوگا، لیکن آپ کے پاس سبھی قسم کے ہر طرح کے لوگ آتے تھے. آپ کسی آنے والے کو نہیں بولتے تھے. جب وہ دروازے پہ تھا اور آپ کو پتا چلا وہ آنا چاہ رہا، آپ نے کہا یہ تو ہماری مدینے کی سوسائٹی کا سب سے برا انسان ہے. پر آپ کسی کو روکا نہیں کرتے. آپ نے کہا آنے دو اس کو. آیا وہ شخص، آپ نے اس کو اتنا ریسپانس دیا، اتنی عزت دی، اتنی میٹھی گفتگو کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھتی رہ گئی، تکتی رہ گئی. جب وہ بات کر کے جا چکا، حضرت عائشہ نے تعجب سے کہا اللہ کے نبی، وہ باہر تھا تو اس کے بارے میں آپ کا تاثر یہ تھا کہ یہ مدینے کا سب سے برا انسان ہے، لیکن بات چیت اور گفتگو اتنی میٹھی آپ نے اس کے ساتھ کی. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ ومتى وجدتنی فاحشہ، عائشہ پوری زندگی میں بتاؤ میں نے کب اور کس کے ساتھ سخت کلامی اور بد زبانی کی ہے کہ اس کے ساتھ کروں، بتاؤ. یہ آپ کی پوری زندگی کا کیریکٹر ہے.
جس شخص کے بارے میں نبی کے دل کا تاثر یہ ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے برا انسان ہے، اور اس کے ساتھ اتنی میٹھی گفتگو. آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ زبان نصیب نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ طرز گفتگو نصیب نہیں ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ یہ ادب نصیب نہیں ہے. یا جائزہ لے لو اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرتے. اخلاق بہت بڑی چیز ہے. خالق الناس بخلق حسن. شریعت نے کہا لوگوں سے ملے تو مسکراتے چہرے سے ملو. معمولی سا عمل ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا معمولی سا عمل ہے، لیکن اس کے نتائج بہت عظیم ہیں. چہرے کی یہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے. چہرے کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ آپ سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھ رہے. ہمیشہ غصے کے چہرے سے، روب کے چہرے سے کبھی مسکرانا نصیب نہیں. یہ سب اچھی عادتیں نہیں. کہا کہ لوگوں سے ملو مسکراتے چہرے سے ملو. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. کبھی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے کی نیکی کیوں نہ ہو. چہرے کی ایک مسکراہٹ دل کی کدورت کو دھو کے رکھ دیتی، دل کے غبار کو دھل کے رکھ دیتی. آج حضرات اخلاق کی بڑی کمی ہے، اخلاق کی ہم مسلمانوں میں بڑی کمی ہے. اور موجودہ دور میں جو زوال ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زوال نتیجہ ہے اخلاقی زوال کا. ہم اخلاق نبوت سے بہت دور ہو گئے، نبی کے کیریکٹر سے ہم بہت دور ہو گئے. نتیجے میں موجودہ زوال اور ذلت کی جو زندگی آج ہم دیکھ رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں، سہ رہے ہیں، یہ ہمارے کیریکٹر میں کمی کا نتیجہ ہے. جیسے میں نے کہا یہ ایسی قیمتی نصیحتیں ہیں، 3 نصیحتیں، ایک پہ بھی کما حق ہو عمل ہو بیڑا پار ہے. اور سعادت مند ہیں وہ لوگ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر رہے ہو، کرتے ہو. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم قیمتی نصیحتوں پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العزت ہم سب کو اس نے آج جس طرح اس کے اس گھر میں جمع ہو کر کچھ واعظ و نصیحت کی گفتگو سننے کی سعادت نصیب فرمائی. رب العزت جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اکٹھا فرمائے اور نار جہنم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.